سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ سب سے افضل نیکی وہ کون سی ہے اور کس طریقے سے ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے میں تو انسٹاگرام کا آئی آتا ہوا تو فالو کریں، میسج کریں، انشاءاللہ ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں۔ کا 32واں سالانہ سنی اجتماع بخیر و عافیت بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوا، جس میں آپ حضرات نے جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکا حصہ لے کر شرکت کے ذریعے اور کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک ہوتا ہے کسی انسان کا کسی انسان کو بہتر کہنا، اور اس کو بہتر سمجھنا۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی انسان کسی کو بہتر کہہ رہا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ بہتر ہو بھی، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کبھی سامنے بہتر کہتے ہیں، پیچھے برائی کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈر کے مارے بہتر کہتے ہیں، کبھی اچھا لگانے کے لیے بہتر کہتے ہیں۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بہتر فرما دیں تو وہ یقیناً بہتر ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی فرماتے ہیں۔ اب دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ ہم دنیا کے انسانوں کو اور دنیا کے حالات کو دیکھ کر کون بہتر پوزیشن پر ہے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ بڑا رسپیکٹ ہے ان لوگوں کا جن کی لمبی گاڑیاں اور دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں، تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو ہم بھی اس اعتبار سے آگے بڑھیں، پھر چاہے جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ حضور نے کس کو بہتر فرمایا ہے، جس کو حضور نے بہتر فرمایا ہم وہ بننے کی کوشش کریں۔ اول تو ہم جانتے نہیں اور نہ سیکھنے کی تڑپ ہے، سب سیکھنا ہے، بس حضور کی باتیں نہیں سیکھنا اور دین نہیں سیکھنا۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے اس وقت پیدائشی مسلمانوں کا کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، دین اسلام سے اپنا رشتہ کمزور کرنا چاہتا ہے، ڈسٹینس مینٹین کر رہا ہے کہ میں جتنا دین سے دور رہوں گا عافیت کے اندر رہوں گا، اور نہ بھی مولانا کہیں گے یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو۔ یار اس سے بہتر ہے دور رہو، موج مستی کرتے رہو۔ لا حول ولا قوة۔ آج سے میں ایمان ہی کے سلسلے میں ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں کہ کس میں کون سی چیز ایسی ہو جس کی بنیاد پر حضور اس سے بہتر فرما دے۔ تو آئیے آج جس حدیث شریف کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیار و امتی، میری امت میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے خاص اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق ہے،
اور آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی حدیث کا یہ آگے کا حصہ ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جب یہ نیکی کا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ جب یہ نیکی کا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے جن کو بہترین لوگ فرمایا، ان میں کلمہ طیبہ کی، کلمہ شہادت اور اس کا اقرار کرنے والا، اور اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کا کام کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جب کبھی اللہ کوئی نیکی کی توفیق عطا فرما دے، اور جب کبھی اللہ عز و جل نیکی کا کوئی کام ان سے لے لے تو ان کے دل کے اندر کڑن نہیں ہوتی، ان کے دل کے اندر کھنچاؤ نہیں ہوتا، بلکہ نیکی کا وہ کام کر کے ان کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور قرآن اس کو دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم مدد کرنا ہی چاہتے ہو کسی کی تو کہاں مدد کرو؟ تو قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی کر کے خوش ہونا یہ مومن کی علامت ہے۔ ہمارے یہاں بسا اوقات نیکی کر کے انسان کو افسوس ہوتا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا۔ مثال کے طور پر اللہ عز و جل کی کچھ بندوں نے اعلان کر دیا اللہ کے نام پہ کچھ آپ فلاں جگہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، فلاں یہ کام ہے، فلاں بھوکے کو کھلانا ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی۔ اب چند لوگوں کے درمیان دوسروں سے متاثر ہو کر دوسروں کو دینے کی طرف راغب دیکھ کر انسان اپنی جیب سے بھی کچھ نکال کے دے دیا۔ اب دے تو دیا، ارے یار پھر جانے کے بعد میں نے کیا کر دیا، بہت پیسے چلے گئے، تھوڑا کم بھی دیتا تو چل جاتا۔ یہ جو کھچکچاہٹ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، پتہ چلا نیکی کر کے آپ خوش نہیں ہیں، نیکی کر کے خوش نہیں۔ کبھی فنڈ ریزنگ کا پروگرام ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی پیسے لکھاتا ہے، اچھا آپ کتنے لکھا رہے ہیں؟ 2 سیٹوں نے 25 ہزار لکھا ہے۔ اب وہ بیٹھا تھا، بولے انہوں نے 25 لکھا ہے تو میں اگر 25 لکھاؤں گا تو میری عزت چلی جائے گی، چلو میں 35 لکھا دیتا ہوں۔ 35 لکھا ہے، اب گھر جانے کے بعد بیوی سے کہتا ہے میں تو آج پھنس گیا تھا۔ کیوں پھنس گئے تھے؟ ارے وہ محفل میں پہنچا، انہوں نے 25 لکھا ہے، مجبور ہو کر مجھے 35 لکھانے پڑے۔ آپ نیکی کر کے خوش نہیں ہوئے، نیکی کر کے افسردہ ہو۔ مومن کبھی نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، افسردہ نہیں ہوتا، کبھی افسردہ نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو نیکی میں جلدی ہی کرتا ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، ایسا زمانہ آنے سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو کہ بندہ رات کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، اور صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے زمانے کے آنے سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ اور پھر ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا جب کبھی تمہارا دل نیکی کرنے کی طرف فوراً آمادہ، فوراً کر لو، اس لیے کہ یہ دل پلٹتا رہتا ہے، کبھی مڑ میں آتا ہے، کبھی نہیں آتا، کبھی مڑ ہوتا ہے کر دیں، کبھی مڑ ہوتا ہے نہ کریں۔ تو جب دل کہے نیکی کرنے کا فوراً کر ڈالو، نیکی کرنے میں ہچکچاؤ نہیں، نیکی کرنے میں ہچکچاؤ۔ اور جب نیکی ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اے کریم تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے، اچھی طریقے سے یاد رکھیے،
قیامت میں نہ ڈالر چلے گا، نہ پاؤنڈ چلے گا، نہ ریال چلے گا، نہ روپیہ چلے گا، کچھ نہیں چلے گا۔ قیامت میں چلے گی تو صرف نیکی چلے گی، وہاں صرف نیکی چلے گی۔ اور آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترستا ہوگا، وہاں پر وہ محسوس کرے گا کہ کاش میں یہ نیکی کر لیتا۔ آج جو لوگ نیکی کو حقیر سمجھتے ہیں، انہیں قیامت میں اس نیکی کی عظمت کا احساس ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے بہت سارے بھائی بائک چلاتے ہیں، بائک راستے میں کھڑی کرتے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا کہ راستے کا حق کیا ہے اور کسی کو تکلیف دینے کا عذاب کیا ہے، تو کبھی وہ روزانہ کا میرا معمول ہے۔ جب بھی میں ممبئی میں رہتا ہوں، اپنی گلیوں میں نکلنا، اللہ خیر فرمائے، یہ بھی سیکھنے کی بات ہے۔ بیچ راستے میں کھڑے رہیں گے، فون پہ بات کرتے ہوں گے، کسی سے بات کرتے ہوں گے، یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ پیچھے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، کچھ نہیں، یہ راستے کا حق نہیں ہے۔ یہ تکلیف دینا کہاں سے آپ نے سیکھا؟ بلکہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ عمل ہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آپ راستے میں تکلیف دیتے ہو، کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دیا آپ نے، اب ہارن بجاتے رہو، بھائی کس کی گاڑی ہے ہٹاؤ، ایمبولینس آنا ہو تو تکلیف، کسی کو جانا ہو تو کوئی پرواہ نہیں۔ اور آدمی سمجھتا ہے ارے میں ہوں، میں کہیں بھی کھڑا رہا ہوں، میری ماں، یہ سب کہاں سے سیکھا ہے؟ اگر آپ کو گاڑی سائیڈ لگانی ہے تو کنارے پر لگاؤ، جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آنے جانے والوں کو راستہ دینا اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بھی نیکی ہے۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں، ایک صحابی کو حضور نے دیکھا مزے سے جنت میں کروٹ لے رہے ہیں، مزے سے جنت میں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نیکی نے تم کو جنت میں یہ مقام عطا کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں ایک کانٹے دار درخت تھا، لوگ ادھر سے گزرتے تھے نا تو ان کا کپڑا کانٹے دار درخت سے الجھ جاتا تھا، میں نے لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے وہ کانٹے دار درخت کو کاٹ کے پھینک دیا، بس یہی ادا میرے مولا کو پسند آ گئے، یہی ادا۔ اور ہم سوائے تکلیف کے کچھ نہیں کرتے، کھائے پیے پھینک دے، راستے میں کسی کو تکلیف ہو، کوئی گرے، کوئی پرواہ نہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکی کر کے خوش ہو جاؤ اور نیکی چھوڑو مت، جہاں چانس ملے نیکی کا فوراً کر لو۔ اور میں آپ کو چانس کے حوالے سے بتاؤں، سلام ہی کو لے لیجیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جو سلام میں پہل کرے وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے۔ اور یہاں سیٹھ نوکر کو سلام کرنے میں ہچکچاتا ہے، میں اور سلام کروں، استاد شاگرد کو سلام کرنے میں ہچکچاتا ہے، میں اور سلام کروں، میرے چھوٹے کو، شوہر بیوی کو سلام کرنے میں ہچکچاتا ہے، میں اور بیوی کو سلام کروں، پیر مرید کو سلام کرنے میں ہچکچاتا ہے، میں اور سلام کروں، تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدینے کے ننھے ننھے بچے یہ گواہی دیتے ہیں کہ کبھی حضور نے پہلے ہم کو سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پہلے حضور ہی نے ہم کو سلام کیا ہے۔ سلام میں پہل، چھوٹی نیکی ہے، بظاہر آپ کو نیکی یہ لگتا ہوگا نظر انداز کر دیتے ہیں، یہی نیکیاں کام آتی ہیں، یہی نیکیاں کام آتی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں۔ اب آپ کو بہترین پہچاننا ہو تو کسی اور دنیا دار کی باتوں سے نہیں، حضور کی باتوں سے پہچانو، جسے حضور نے بہتر فرما دیا وہی بہتر ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں، یعنی یہاں جہاں بہترین فرمایا گیا اس سے مراد مومن ہے، اس سے مراد مومن ہے۔ بہترین مومن وہ ہیں جو اللہ کے ایک ہونے کی، وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی بھی دیں
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری رسول بھی مانے، اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کر کے خوش ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نیکی دل میں خوشی لاتی ہی ہے، یہ نیکی کی طاقت ہے، یہ نیکی کی طاقت۔ نیکی آئی، آپ کے دل کو تھوڑا سا سکون ملے گا۔ اب نیکی کیا ہے، اسے بھی ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور بیٹھے رہے کافی دیر تک سوال پوچھنے کی غرض سے، لیکن ہوا یہ کہ موقع ہی نہیں ملتا تھا سرکار سے سوال پوچھنے کا۔ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے تھے اور سب اپنے اپنے سوال پیش کر رہے تھے، ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ غالباً حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ کافی دیر کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، میں بتاؤں تم کیوں آئے ہو یا تم ہی بتاؤ گے کہ تم کیوں آئے ہو؟ کیا میرے آقا کی شان! آنے والا کیوں آیا ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ فرمایا میں بتاؤں کہ تم کیوں آئے ہو یا تم ہی بتاؤ گے کہ تم کیوں آئے ہو؟ کہا حضور فرماتے تو بہت بہتر ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تم اس لیے آئے ہو کہ مجھ سے یہ پوچھو کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ مجھ سے پوچھو کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ ہاں فدا کا بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہی پوچھنے کے لیے، آپ سمجھ لیجئے گا نیکی کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نیکی حسن خلق کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے نیکی، اچھے اخلاق کا نام۔ اب اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کسی سے مسکرا کر کے ملنا، اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، یہ ہے نیکی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ بتاؤں کیا ہے؟ جس کام کے کرنے میں تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو، سمجھ لینا وہ گناہ ہے، سمجھ لینا کہ وہ گناہ ہے۔ بہت سارے کام ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر کہ ایک بہت بڑا مفتی ہمارے دل میں بٹھا کر اس نے رکھا ہے، بہت بڑا، وہ ہمیں روکتا بھی ہے ٹوکتا بھی ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انسان جب کبھی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو اندر سے پہلے دل اس کو تھوڑا سا ٹوکتا ہے، لیکن بے باک ہو جاتا ہے، پھر انسان کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کر کے میرا بہترین امتی وہ ہے کہ جب اس سے نیکی ہو جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اکڑتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد وہ مسرت میں گھومتے ہیں، ہم نے تو یہ 30 مار کھائے، ہم یہ کیا، ہم نے یہ تیر مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، بہترین حضور کے امتی نہیں ہو سکتے۔ حضور کے امتیوں میں بہترین امتی وہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں انسان ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، نادانی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے۔ اور سن لو، اب استغفار کی ایک فضیلت میں آپ کو بتا دوں، یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبی ہے۔ مانگ رہے ہو آپ اللہ سے معافی، لیکن اس کی برکت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ ان کو عذاب کیسے دے کہ محبوب تم ان کے اندر موجود ہو، اور ان کو عذاب اللہ کیسے دے جو اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، بخشش کی بھیک مانگتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کے عذاب سے بچنا ہے
تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، مغفرت کی بھیک مانگا کرو۔ بلکہ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں کہ جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں کثرت سے درود شریف اور استغفار پڑھتا رہتا ہوں، آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر طبیعت میں کافی سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ استغفار اتنی طاقتور چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے اٹکے ہوئے کام کو دور کر دے، پورا کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو امتیوں میں بہترین امتی وہ ہے جس سے نیکی سرزد ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور گناہ سرزد ہو تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو حضور کی نظر میں بہتر بنا دے۔ بس حضور کی نظر میں جو بہتر ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔